بڑی پیاری بیٹی فاطمہ تو بضعۃ منی، ابا جان تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہو گئی ہے۔ ذرا یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے، میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی، مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام عنایت ہو جائے۔ ہم پوری طرح ویژوائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ویژوائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی ہے۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیتی تھی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاٹ ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا، اسے چبایا گیا۔ اور کیا پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا، کیسے جبر کیا ہے، کیسے صبر کیا ہے۔ اگرچہ ایک وقت میں آ کر بات ظاہر ہو گئی، جب مدینے میں واپس پہنچے ہیں اور انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی، ماتم کرنے کی آوازیں آئیں تو الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں۔ حمزہ مہاجر ہے، یہاں حمزہ کا کون رشتہ دار ہے، کون عورتیں رشتہ دار ہیں جو اس کا ماتم کریں گے؟ ہاں مکے میں ہوتا حمزہ عبد المطلب کا بیٹا اور یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں کوہرام ہوتا، آخر فیلنگز تھے کہ نہیں؟ اس لیے از خدا محبوب تر بہرحال یہ دو چیزیں میں نہیں چاہتا کہ بات زیادہ دور نکلے، کلیئر کٹ ہمیں آگے چلنا ہے۔ ایک تقاضا 100 بات کی ایک بات، عبادت کرو خالصتاً اللہ، عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشنز، کوئی استثناءات نہ ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل ہے۔ 3 چیزیں ضمنی، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر 1 تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے، یہ صرف اللہ، یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی، عبادت کا مظہر ہے۔ فَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی کا۔ نمبر 2 دعا صرف اللہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے لا تدعو مع اللہ احد، رسول سے نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مدد ہے، استنصار، صرف ہاں
مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجیے، مجھے ذرا یہ کر دیجیے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا. لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے. عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دینا. نمبر 3، اخلاص و احتساب، صرف اللہ. جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے. یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اس کی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے گی. احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ سے. یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہیں. یہ 5 چیزیں ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے. کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر، یہ مستثنیٰ ہے. میں نے 3 الفاظ کہے. خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو. نسیان، بھول لو. ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے. حضور خود فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے. لیکن یہ کہ بھائی پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. لیکن پھر توبہ فوراً. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جیسے ہی طوفان گزرا فوراً ہو جائے یہ مجھ سے کیا ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے. It will be written off. It will be expunged. محو کر دیا. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی ہے. ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون.
تو پوائنٹس کو